السلام علیکم. سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے اس مضمون میں کئی پہلوؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے لیکچر میں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو ابتدائی باتیں بتائی تھیں، جن میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور تحقیقاتی یا انالیٹیکل رپورٹنگ کسے کہتے ہیں، ان کا فرق پڑھا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کس نوعیت کی رپورٹس وہ ہوتی ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر یا تحقیقاتی رپورٹر جب کسی طرح کی تحقیق کرنے جاتا ہے تو اس کو کن مراحل اور کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو پہلا نقطہ ہمارا ہوگا کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس کا پروسیس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی رپورٹنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یعنی اسکل حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا لازم ہے. ایک رپورٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو سامنے چیزیں نظر آئیں، آپ نے جا کر اس پر تحقیق کی، معلومات حاصل کی اور اس کے بعد اپنی محنت سے اس کی جڑ تک پہنچے اور ایکسکلوسیو قسم کی خبر نکال کر لے آئے، وہ بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے. لیکن ایک رپورٹنگ اس طرح کی اس میں ہوتی ہے کہ آپ نے اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ میں رپورٹر ہوں یا میں اس موضوع پر تحقیق کر رہا ہوں تو آپ کو حقائق حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، یا آپ کے لیے ایسے عوامل پیدا کر دیے جائیں کہ آپ آگے اس پر تحقیق ہی نہ کر سکیں. تو انڈر کور رپورٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے اپنی اصل حیثیت کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ ایک مقصد اور ایک منزل تک پہنچنے کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے پروسیس کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں سب سے اہم نقطہ ہمارے لیے یہ ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ مینز ڈگنگ بینیتھ دا سرفیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جو سطح پر چیز نظر آ رہی ہو اس کے نیچے جا کر اصل حقیقت کو ڈھونڈنا، اس کی جڑ کو ڈھونڈنا، یا وہ پوشیدہ چیزیں جو سامنے نظر نہیں آ رہی. جیسے بعض اوقات سٹوری بیہائنڈ دا سٹوریز ہوتی ہیں، ایک کہانی کے پیچھے مختلف کہانیاں ہوتی ہیں. آپ کو سامنے جو کہانی سنائی جا رہی ہے یا جو منظر دکھایا جا رہا ہے یا جو خبر سامنے نظر آ رہی ہے، اصل حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے. تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از اے رپورٹنگ ڈگنگ آؤٹ دا فیکٹس بینیتھ دا سرفیس. تو آگے آپ اس چیز میں یہ بھی یاد رکھیں کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بھی بیسک فارمولا وہی ہے جو کسی خبر کو حاصل کرنے میں ہے، کہ وہ جو ہم 5 W's اور ایک H ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا. اسی طرح آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بھی انٹرو کے ان 5 کاف کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس میں باقی تو سب چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کو اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور یہ کیوں ہوئی. تو کیوں اور کیا کو ڈھونڈنے کا جو عمل ہے وہ کب، کہاں، کیسے کے ساتھ جب ملائیں گے تو آپ بہت جلد انویسٹیگیٹو رپورٹر بن جائیں گے. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اب ہم ان پروسیس کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی خبر کو حاصل کرنے کی بنیاد بنتے ہیں. تو آپ کو میں کچھ چیزیں نوٹ کراتا ہوں. فرسٹ سٹیپ لیڈ اور ٹپ. سیکنڈ سٹیپ سنف اور انیشل انویسٹیگیشن. واٹ از سنف؟ سنف آپ سونگھنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز ایسی جس کو آپ محسوس کر سکیں. اور انیشل چیزیں جو ہیں وہ آپ سنف کرتے ہیں. آپ کو کہیں سے کان میں کوئی بھنک پڑتی ہے، کوئی چھوٹی سی بات ایسی آتی ہے، کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور کوئی آپ کو کہے کہ یار آپ کو پتہ ہے یہ جو خبر چھپی ہے اس خبر میں اصل اس بات کا ذکر نہیں ہے کیونکہ میں وہاں موجود تھا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا. دراصل یہ کسی ایک خاص آدمی کو جو بہت طاقتور ہے فائدہ دینے کے لیے اس پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس قسم کے بزنس میں انوالو ہے یا اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا. آپ کو اس سے، اگر آپ رپورٹر ہیں تو اتنی سی بات سے آپ کے کان میں ایک بھنک پڑی کہ اصل چیز جو سامنے آئی ہے اس کا مقصد یا منبع کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کن بنیادوں پر ہوا ہے؟ تو آپ اس کو پھر اس کو سوچنا شروع کریں گے.
تو آپ کو جو سنیفنگ ہوتی ہے یا انیشل انفارمیشن کان میں آتی ہے، کوئی بھنک پڑتی ہے یا کوئی اسمیل آپ کسی چیز کو کرتے ہیں، تو یہ سٹیپ آپ کو اگلے پروسیس کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے فارمنگ این انویسٹیگیٹو ہائپوتھیسس. واٹ از فارمنگ این انویسٹیگیٹو ہائپوتھیسس؟ ہائپوتھیسس ایک مفروضے کو کہتے ہیں. کسی بھی مفروضے کی بنیاد پر آپ ایک چیز تیار کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے آپ ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں نے تحقیق کرنی ہے. اف یو آر اے اسٹوڈنٹ تو آپ جب پی ایچ ڈی کا تھیسس کرتے ہیں، ایم فل کا تھیسس کرتے ہیں یا کوئی ریسرچ رپورٹ لکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ اس فیلڈ میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو ہائپوتھیسس کے سارے معنی اور تکنیک سمجھ آ جائے گی. اسی طرح جب آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس ہائپوتھیسس پہ، اس مفروضے پر سوچنا شروع کرتے ہیں. جو بھنک آپ کے کان میں پڑی یا جو انفارمیشن کسی نے آپ کو دی یا آپ نے اپنے مشاہدے سے کوئی چیز سوچی، تو آپ اس کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو یہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس کا مشاہدے کے ساتھ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے چیزنگ دا ڈاکیومنٹس، یعنی دستاویزات کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا. اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ ہے، وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، دیٹ از اسکل فار اینالائزنگ ڈیٹا. What it means? It means that you should have the capability to analyze the documents or the data which you have acquired for investigative reporting. یعنی آپ نے جو دستاویزات حاصل کی ہیں، جو مواد حاصل کیا ہے، جو اعداد و شمار حاصل کیے ہیں، جو ڈیٹا حاصل کیا ہے، آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس ڈیٹا کی پروسیسنگ کر سکیں. اسی پروسیس میں اگلا سٹیپ آتا ہے انٹرویوئنگ. انٹرویو کرنا، معلومات حاصل کرنے کے لیے کویسچننگ کرنا. انٹرویو کیا ہے، کس قسم کا ہے، اور انٹرویو کس طرح کیا جاتا ہے، اور کس طرح آپ انٹرویو سے اپنے مقررہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے تفصیلی بیان اپنے انٹرویو کے لیکچر میں دیے ہوئے ہیں. ان کو آپ اگر ریکیپ کریں یا ریوائنڈ کریں یا ان پوائنٹس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب کبھی آپ انویسٹیگیٹو انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس لیے میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آئی ایم گیونگ یو اے فلیش بیک، اور آپ اس کو ذرا دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ انٹرویوز کی کون سی ٹیکنیک اپلائی کی جائیں، اسپیشلی جب آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کرائم سالونگ ٹولز اینڈ میتھڈس. جیسے پولیس کسی ملزم سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ کیا اس نے جرم سرزد کیا، اور اگر کیا تو کن عوامل کے تحت کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی، اور وہ اس جرم میں کتنا انوالو تھا. تو یہ کرائم سالونگ ٹولز اگرچہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس استعمال کرتی ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز بھی کرتی ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی انکوائری کمیٹیاں بھی یہ ٹولز استعمال کرتی ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو بی اے ایکسلنٹ investigative reporter, then it is must for you that you should know what are the major tools to investigate such type of inquiries or to derive facts. اس کی بہت سی تفصیل ہے جو آگے اسی لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور نیکسٹ پروسیسنگ کا سٹیپ ہے کیمرہ رپورٹنگ، یعنی اس کے لیے آپ کو کیمرے کا استعمال کرنا ہے، لیکن کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کیمرہ بڑا نمایاں ہوتا ہے، اور آپ کیمرے کو لے کر جب بھی کہیں جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ یو آر ریکارڈنگ سم تھنگ. تو بی کیئرفل. اینڈ دی ایڈوائزبل پوائنٹ ان انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از وین یو آر ڈوئنگ اینی انویسٹیگیشن، اف یو ہیو ٹو یوز دا کیمرہ، کائنڈلی میک اٹ اے پوائنٹ that you should have a hidden camera. What is hidden camera? Hidden کیمرے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کیمرہ تو ہو لیکن اگلے شخص کو یا ان لوگوں کو یا اس منظر میں کیمرہ نظر نہ آ رہا ہو، ورنہ آپ ریکارڈنگ جب کریں گے پکڑے جائیں گے، آپ کا کیمرہ بھی ضبط ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر اور مشکلات آ سکتی ہیں. اس لیے چھپا ہوا کیمرہ آپ کو لے کے جانا ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے
اس نوعیت کے کیمرے آ گئے ہیں کہ جن کو چھپانا آسان ہے. بعض اوقات تو آپ کسی مناسب وقت میں جا کر کسی جگہ پر وہ کیمرہ لگا دیتے ہیں، کسی چھپی ہوئی جگہ پر، کہ وہ منظر تو کیپچر کر لیتا ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو ریکارڈ ہو جاتا ہے، لیکن کیمرہ نظر نہیں آتا. اور اب تو ایسے ایسے کیمرے آ گئے ہیں کہ آپ کے پین کے اندر بھی کیمرہ ہے، آپ کے موبائل میں بھی کیمرہ ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تو لیکن موبائل کیمرے کو جب آپ یوز کریں گے تو اس میں ٹک کی ایک آواز آتی ہے جب آپ سنیپ لیتے ہیں، تو آپ پکڑے جائیں گے. اس لیے آپ کو کیمرہ وہ استعمال کرنا ہے جس کے استعمال کے وقت نہ تو سنیپ لیتے ہوئے یا اس کو آن آف کرتے ہوئے کوئی آواز آئے، نہ آپ کا کوئی ایکشن اس میں ایسا ہو جس سے پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیمرہ ہے. یہ سکل بھی آپ کو لرن کرنی ہے اگر آپ کیمرے پہ کچھ ڈاکیومنٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں جہاں سے زوم لینس کے ذریعے آپ ریکارڈنگ کر سکیں ہوں. تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس تیار کرنے کے لیے انویسٹیگیٹو رپورٹر کو ہڈن کیمرہ استعمال کرنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے، یا خود استعمال کرے یا اپنے کمپینین کیمرہ مین کو اس طرح بریف کرے کہ وہ نمایاں نہ ہو، اور وہ دستاویز جب آپ پر کوئی اعتراض کیا جائے یا کوئی تردید کی جائے تو آپ وہ پیش کر سکیں وہ ویڈیو. نیکسٹ اسٹیپ دیٹ از کالڈ کی اسکل. کچھ تو ہم پروسیس میں ڈسکس کر آئے ہیں، کچھ اور ہیں. اس کو اب میں نے ایک نئے پہلو سے تیار کیا ہے تاکہ آپ اس کو فردر سمجھ سکیں، کیونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ان فیکٹ از این انفارمل ٹرائل. ٹرائل اصل تو وہ ہوتا ہے جو کسی عدالت میں ہو، کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی کے ذریعے کیا جا رہا ہو، اور فارمل ٹرائل ہوتا ہے. لیکن جرنلزم کی ٹرم میں بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایک قسم کا ٹرائل ہے. اور اس ٹرائل کی کیا قسمیں ہیں، ان کی سکلز کا آپ کو آنا ضروری ہے. تو نمبر 1 از دی پیپر ٹرائل. واٹ از پیپر ٹرائل؟ پیپر ٹرائل از کالڈ the acquisition of document, its processing, and then utilizing those information for your investigative report. تو جب کبھی آپ کسی بھی تحقیقاتی یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے کوئی دستاویز حاصل کرتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اس سے خبروں کے نقاط نکالتے ہیں، اپنے انٹرو، متن اور اختتامیے کے لیے کچھ پوائنٹس اس دستاویز سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان دستاویزات کو آپ شواہد کے طور پر محفوظ کر لیتے ہیں کہ جب کبھی کوئی اعتراض آئے تو آپ کے پاس وہ دستاویز موجود ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پیپر ٹرائل کی اس ٹیکنیک سے پوری طرح شناسا ہوں. تو کی اسکل، ون آف دا میجر کی اسکل ان انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از کالڈ دی ایکسیلنس ان پیپر trial. Number 2 skill, which is called the human trial. What is human trial? جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے بات چیت، گفتگو، یا ان سے انفارمیشن ڈیرائیو کرنا، معلومات حاصل کرنا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے. تو اس کا میجر ٹول، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا اور اس ٹاپک کے تحت بھی ہم ہیومن ٹرائل میں، انٹرویو از دی بیسک پوائنٹ آف ہیومن ٹرائل. Whenever a reporter goes to interview to some person who is involved in investigation of that report, تو انٹرویور اور انٹرویوی کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے that is called human trial. آپ اس سے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو فوراً خبریں حاصل ہو سکیں. اس کی مزید تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کائنڈلی یو شوڈ رائٹ ڈاؤن نمبر 1 پیپر ٹرائل، نمبر 2 ہیومن ٹرائل. ہیومن ٹرائل کے بعد اگلی اسکل دیٹ از کالڈ دی الیکٹرانک ٹرائل. اٹ مینس دی یوز آف کمپیوٹرز اینڈ انٹرنیٹ فار ریسرچ اینڈ رپورٹنگ. الیکٹرانک ٹرائل یہ ایک جدید ٹرائل کی قسم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں شامل کی گئی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کسی رپورٹ کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کمپیوٹر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ریفرنسز ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ ویب اور انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں. تو آپ کو بیسک ڈیٹا جو ہے اس کو ٹیسٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے.
آپ نے انٹرویو کر کے ہیومن ٹرائل کر کے بھی ڈیٹا حاصل کیا, آپ نے ڈاکیومنٹس کے ذریعے بھی حاصل کیا, لیکن دیر ول بی نمبر آف ریفرنسز وچ یو کین ایکوائر فرام دی الیکٹرانک ٹرائل. تو الیکٹرانک ٹرائل از آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. نیکسٹ ٹرائل کی قسم جو ہے دیٹ از کالڈ فیلڈ ورک. فیلڈ ورک مینس دی اسپاٹ انسپیکشن, یا ایک آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کو وہ تصدیق ہو سکیں چیزیں جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا آپ کو پتہ چلا کہ کہیں کوئی بلڈنگ قانون کے خلاف بنائی جا رہی ہے, تو آپ کو سارے ڈاکیومنٹس مل گئے ہوں, آپ انٹرویو بھی کر چکے ہوں, لیکن اگر آپ اس جگہ جا کر اس بلڈنگ کو نہیں دیکھتے جہاں وائلیشنز کی گئی ہیں قواعد و ضوابط کی, اور اس کی وجہ وہاں سے معلوم نہیں کرتے, تو آپ کی رپورٹ, انویسٹیگیٹو رپورٹ تشنہ تکمیل رہے گی, یعنی اس میں ایک پہلو کی کمی ہوگی. تو پیپر ٹرائل کے ساتھ ساتھ آپ ہیومن ٹرائل بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پر موقع پر جا کر بھی چیزوں کو دیکھنی ہے. تو اسپاٹ انسپیکشن جو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ فار پریپیئرنگ اینی انویسٹیگیٹو رپورٹ. تو اب ہم اگلے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از اسٹریٹجی. واٹ از اسٹریٹجی؟ اسٹریٹجی کو اردو میں ہم حکمت عملی کہتے ہیں. حکمت عملی عام طور پر یا اسٹریٹجی کا لفظ عسکری قوتیں استعمال کرتی ہیں, یعنی فوجی ادارے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اس کے بعد لفظ اسٹریٹجی بزنس میں آیا تو کہا کہ بزنس اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے, آپ کا ایکشن پلان کیا ہے. اسی طرح یہ لفظ گریجولی جرنلزم میں بھی ایک ٹرم کے طور پر استعمال ہونے لگا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کام تک, اس کام کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے, لاہ عمل کیا ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی. تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی وداؤٹ اسٹریٹجی اور اے کنسیڈرڈ ایکشن پلان یا ایک ویل تھاٹ لاہ عمل کے بغیر آپ کبھی بھی اچھے انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں بن سکتے. آپ کے کان میں کسی خبر کی اطلاع آئی, بھنک آئی, یا اس کی تصدیق کرنے کے لیے یا اس کی تحقیق کرنے کے لیے آپ جب نکلیں گے تو یو ہیو ٹو فارمولیٹ اے اسٹریٹجی کہ آپ نے کس طرح کس کس سٹیپ پر آگے جانا ہے, اور اس سٹیپ کی جو تقسیم ہے اور اس پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے وہی اسٹریٹجی ہے. اس اسٹریٹجی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس لکھواتا ہوں, پہلے آپ وہ پوائنٹس لکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا چلوں گا. تو نمبر 1 اسٹریٹجک پوائنٹ از لرن ٹو ڈگ اسٹوری آئیڈیاز, دے آر آل اراؤنڈ یو. یعنی کسی بھی خبر کی تحقیق کرنے کے لیے یا کسی اطلاع کی تحقیق کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک خیال آنا چاہیے, کیونکہ یہ دنیا ساری عالم خیال ہے. علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے, اور زندگی کی علامت بھی خیال ہے. کسی ڈیڈ باڈی کو کبھی کوئی خیال نہیں آتا, زندہ انسانوں کو خیال آتا ہے. دماغ موجود ہوتا ہے, جسم کے تمام وائٹل آرگن موجود ہوتے ہیں, لیکن جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو خیال نہیں آتا. خیال آپ کی اسپرچول باڈی ریسیو کرتی ہے, اسپرچول پوائنٹ ریسیو کرتا ہے. تو آپ کو یہ خیال آنا ضروری ہے نمبر 1 کہ میری سٹوری کس طرح بنائی جائے گی. تو اس خیال کا جب خاکہ بنتا ہے, اس خاکے میں جب رنگ بھرتے ہیں تو اسٹریٹجی سامنے آتی ہے. تو اسٹریٹجی کا خیال آنا ضروری ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ میں نے اس معاملے کی تحقیق کرنی ہے. جب تحقیق کرنے کا لفظ ذہن میں آئے گا تو آپ سوچیں گے یہ تحقیق کیسے کرنی ہے. اس کے لیے اگلا سٹیپ آتا ہے, وہ بھی آپ لکھ لیں کہ آسک اے بیسک کوسچن, یعنی آپ بنیادی سوال اپنے آپ سے بھی کریں, اور جس سے ابتدائی معلومات حاصل کرنی ہے یا جہاں سے آپ کو کوئی بھنک کان میں پڑتی ہے اس سے ہی بنیادی سوال کر لیں کہ بھائی آپ نے یہ بات بتائی ہے, بات تو بڑی اہم ہے, لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ ممکن ہے وہ آپ کو سورس نہ بتائیں. پھر آپ پوچھیں یار یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے, آپ وہاں موجود تھے, تو یہ 1 ماہ پہلے کی بات ہے یا 6 ماہ پہلے کی بات ہے, تو آپ کا ٹائم پیریڈ طے ہو جائے گا بیسک کوسچن پوچھنے سے. پھر آپ ایک بیسک کوسچن یہ پوچھ سکتے ہیں کہ
بھائی تمہارے اب بھی وہاں تعلقات ہیں، تم اٹھتے بیٹھتے ہو، اگر وہ کہے کہ ہاں میں کبھی کبھار جاتا ہوں تو آپ اس کو ریکویسٹ کریں کہ یار یو ہیو اے ویری گڈ اینڈ ویلیویبل سورسز، اٹ ول بی اے گریٹ نیشنل سروس. اگر ہمیں پتہ چلے تو وی ول فیل انلائٹنڈ، ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. تو کائنڈلی سم ٹائم ہمیں بریف کریں یہ کیا معاملہ ہے. لائٹلی آپ بیسک کویسچنس پوچھیں، اس سے ایک انوالومنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے ہی جھٹکے میں یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو تم نے بات بتائی ہے دس از ویری ڈینجرس، تو آئی ایم اے رپورٹر، کائنڈلی ٹیل می دا ڈیٹیلز، آئی ول فائل دا اسٹوری اور یو ول بی اے گریٹ سورس، تو وہ گھبرا جائے گا. تو آپ نے پرٹیننٹ کویسچنز نہیں کرنے، آپ نے بیسک سوالات اس جگہ بیٹھ کے پوچھنے ہیں. اسی طرح اپنے آپ سے بھی بیسک سوال آپ نے پوچھنے ہیں کہ کیا اس معاملے میں مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس معاملے میں پڑھتے وقت مجھے کوئی قانون کی بندش تو سامنے نہیں آئے گی، میری جان کو تو خطرہ نہیں، اگر ہے تو پھر قانون کا مطالعہ کریں، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، آپ کا راستہ کیا ہے، اور اگر جان کا خطرہ ہے تو اپنی سیکیورٹی کا پہلے انتظام کریں. بیسک کویسچن اپنے آپ سے پوچھیں. اینڈ ونس یو آر ڈیسائیڈڈ، تو بقول قائد اعظم تھنک 100 ٹائم before you take a decision. And once a decision is taken, stand by it like a man. اور جب آپ فیصلہ کر لیں اور عزم صمیم کر لیں تو آپ اس طرف قدم اٹھائیں، اور مشیت ایزدی آپ کے ساتھ ہوگی. جب انسان کوئی ارادہ کر لے اور اس کا ارادہ اور نیت درست ہو تو اس میں خدائی مدد شامل ہوتی ہے. آپ کو اسباب ملتے جائیں گے، راستہ نکلتا جائے گا، اور آپ تحقیق کی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ ایک اچھی انویسٹیگیٹو رپورٹ لے کر آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، آپ نے کسی ایک شخص کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا ہے، آپ نے خبر کی بجائے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، تو یقیناً آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا. ممکن ہے آپ اس میں کامیاب ہوں لیکن الٹیمیٹلی یو ول بی دی لوزر. تو رپورٹر کو اخلاقی قدریں سامنے رکھتے ہوئے، اپنی نیت درست رکھ کے، اپنے پروفیشنل پرائیڈ کے ساتھ اور اس کے لوازمات کو ساتھ لے کر اگر وہ چلے تو ہی ول بی ہیونگ اے گریٹ سکسیس. اس کے بعد ریڈنگ، ریڈ ریڈ ریڈ. یو مائٹ اسپاٹ سم تھنگ دیٹ کین بی ایکسپینڈیڈ اپ آن اور ایکسپلینڈ مور ان ڈیپتھ. آپ نے اپنے مطالعے کی عادت کو زیادہ آگے بڑھانا ہے اور پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. آپ اگر تحقیقی کوئی رپورٹ تیار کر رہے ہیں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے بارے میں جو دستاویز آئے اس کو ایک دفعہ پڑھیں، پوائنٹس نوٹ کریں، اسی دستاویز کو دوبارہ پڑھیں. دوسری بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر کچھ نئے پوائنٹس سامنے آئیں گے، آپ کا تھاٹ پروسیس اور بہتر ہوگا. اور پھر اس کو تیسری بار پڑھیں. جب آپ تیسری بار پڑھیں گے تو آپ نے پہلی بار جو نکات نکالے ہیں ان کا دوسری بار جو تھاٹ پروسیس ہوا ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا. اور جب آپ اس کو تیسری بار پڑھیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ نے جو پوائنٹس پہلے نکالے ہیں وہ ریفائن ہو کر سامنے آ جائیں گے، اور ان میں ایسی اچھی کمیونیکیشن ہوگی، اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں آپ کی بڑی مؤثر رائٹنگ ہوگی، مؤثر آئیڈیاز آئیں گے اور ایک فریم ورک ذہن میں آ جائے گا. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر خبر بنا رہے ہیں اور وہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ ابھی آپ کو پوائنٹس ملے اور آپ نے آن ایئر دے دی یا اخبار میں چھاپ دی. اس کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے، اور وقت کا استعمال یہی ہے کہ ان دستاویزات کو تفصیل سے پڑھیں، تنقیدانہ نگاہ سے پڑھیں، ناقدانہ نقطہ نظر رکھیں، کویسچنز اپنے آپ سے کریں کہ کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کو ٹیسٹیفائی کریں. تو ریڈ ریڈ ریڈ. وداؤٹ ریڈنگ یو کانٹ بی اے ویری گڈ انویسٹیگیٹو رپورٹر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، آبزرویشن. اسٹرول تھرو این انفیملیئر نیبرہڈ، ٹاک ٹو پیپل یو میٹ دیئر. یعنی آپ نے اپنی مشاہدے کی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ پر جائیں، اس جگہ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان سے بیسک ڈیٹا حاصل کریں. وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ ٹیکنیک بھی آگے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں بن رہی ہے، اس کا مقصد کون ہے، اس کا آنر کیا ہے. لیکن اتنی کامن سینس آپ کو ہو کہ یہ باتیں آپ نے ان لوگوں سے پوچھنی ہیں جن کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ کس بارے میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں.
آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کے مشاہدے کی نظر کیا ہے. اگر آپ وہاں پر یہ شو کر دیں گے کہ آپ کسی چیز کی تحقیق کر رہے ہیں تو لوگ بہت سی حقیقتوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے مشاہدہ کرتے ہوئے بھی آپ کے پاس بڑی دانش مندی اور کامن سینس کا استعمال ہونا چاہیے. ایک اور پوائنٹ بھی آپ اسٹریٹجی کے حوالے سے نوٹ کر لیں جو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹر بننے میں کامیابی دے گا. پرسنل سورس، کیپ کلوز کانٹیکٹ ود فیملی، فرینڈس، باسز اینڈ کو ورکرس. اس میں نے بہت سے پوائنٹس ڈال دیے کہ فیملی، فرینڈس، نیبرز، کو ورکر، باس. اس کا مطلب یہ کہ جس قسم کی بھی آپ انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس محلے کے جو ہمسائے ہیں، اس جگہ کے جو رہنے والے ہیں، ان سے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو آپ نیبرز سے پوچھیں. لیکن اگر آپ کسی دفتر میں کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کلرک سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے تو اس کلرک کے باس سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ کو کاؤنٹر فیکٹس ملیں گے جن کو آپ اینالائز کر سکیں گے. اسی طرح کسی فیکٹری کے حوالے سے یا کسی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں تو وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں، جو ان کا فور مین ہے، یا وہاں پہ جو کانٹریکٹر موجود ہے، یا جو سامان وہاں سپلائی کر رہے ہیں، ان سے آپ بیسک انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ فیکٹس اور ڈیٹا ملنے کے بعد اس سے آپ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے اسٹریٹجی کے نقطہ نظر سے جو بڑا اہم ہے، دیٹ از انونیمس سورسز. انونیمس آپ سب کو پتہ ہے، انونیمس گمنام کو کہتے ہیں. ایسے لوگ جو بظاہر نامور نہیں ہیں، ایسے لوگ جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو بڑی ویلیویبل انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور وہ ویلیویبل انفارمیشن ول بی اے لیڈ، اے سنف، جو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بہت آگے لے جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک عمارت بن رہی ہے، وہاں ایک چوکی دار ہوگا. آپ وہاں سے گزرتے ہی چوکی دار سے پوچھیں کہ یہ عمارت کب سے بن رہی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا اتنے ماہ سے تعمیر ہو رہی ہے. اس کا مالک کون ہے، وہ بتائے گا کہ جی کوئی بڑا آدمی ہے یا چھوٹا ہے، آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. آپ اس سے باتوں میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی یہاں آتا ہے، وہ بتائے گا جی وہ آف ڈے سنڈے کے دن یہاں وزٹ کرتا ہے. تو آپ کو یہ اطلاع مل گئی کہ آپ جس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اتوار کے دن وہاں آتا ہے. تو آپ آن سنڈے اف یو گو دیئر، سٹ سم ویئر آن اے ہائیڈ پوائنٹ، یا کیمرہ وہاں لگا دیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دا ریئل آنر آف دس بلڈنگ از کمنگ دیئر. اور وہ آپ اس کو ریکارڈ کیمرے سے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی ٹیکنیک استعمال کر کے وہاں جا کے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ رپورٹر ہیں تو ایک ٹیسٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ دس VVIP person oftenly visits on Sunday on this point. اور آپ اگر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کون بنا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، تو آپ کو ایک یقین ہو جائے گا کہ یہ آدمی انوالو ہے، چاہے پیپر میں اس کا نام نہ ہو، کیونکہ وہ گمنام آدمی آپ کو بتا چکا کہ اس کا اصل مالک سنڈے کو وزٹ کرتا ہے، اور سنڈے کو وہ آپ کو مل بھی گیا. تو اس طرح ایک بعض اوقات انونیمس سورسز آپ کو بڑی ہیلپ کرتے ہیں. یا اچانک آپ کسی دفتر میں جائیں، ایک گمنام سا آدمی، بعض اوقات ڈسپیچ رائڈر آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن دے دیتا ہے، یا اردلی یا نائب قاصد انفارمیشن دے دیتا ہے، یا ٹائپسٹ انفارمیشن دے دیتا ہے جو آپ بڑے سے بڑے افسر سے نہیں نکلوا سکتے، جس کی کسٹڈی میں وہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. تو دیز آر دا آل ٹیکنیکس وچ کین بی اپلائیڈ ٹو اسٹریٹجائز یور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آبجیکٹو. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں، اینالائز دا فیکٹس اینڈ ڈیٹا، اٹ ول گیو فردر لیڈ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اعداد و شمار اور دستاویزات کی انالیسز بڑی ضروری ہے. تو اسٹریٹجی کا بھی یہ حصہ ہے کہ وین ایور یو فائنڈ اے ڈاکیومنٹ، اس ڈاکیومنٹ کو اس کی فیس ویلیو پر نہیں لینا آپ نے. اف یو وانٹ ٹو بی این انویسٹیگیٹو رپورٹر دین یو شوڈ اینالائز دیٹ ڈیٹا whether it's factual or not. You will come to the conclusion that this document suits you or not. تو analysis of the document اور ڈیٹا کی ضرورت ہے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کو اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں، اسٹڈینگ نیگلیکٹڈ سورسز سچ ایز آرکائیوز، فون ریکارڈ، ایڈریس بکس، ٹیکس ریکارڈز اینڈ لائسنس ریکارڈز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایک تحقیق کرتے ہیں، مثلا آپ کسی
بدعنوانی کی تحقیق کر رہے ہیں, کسی غبن کی تحقیق کر رہے ہیں, تو بظاہر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ڈاکیومنٹس مل جائیں, دوز شوڈ ٹیسٹیفائی دا فیکٹس کہ اس میں غبن ہوا ہے. لیکن عام طور پر ایک کاغذ سے آپ کا کام نہیں چلتا, یا کسی کے بتانے سے ٹیسٹیفیکیشن پوری نہیں ہوتی, کیونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں شواہد چاہیے. جب آپ پر کبھی لیگل ایکشن ہو تو آپ کو سب کچھ پتا ہو. مثلا آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ اس معاملے میں پرسن اے انوالو ہے. جب آپ اے پرسن کی انوالومنٹ کچھ تھوڑی سی ثابت کر لیتے ہیں, تو جسٹ ٹو چیک کہ ویدر دس پرسن از ریئلی انوالو, آپ اس کا فون نمبر لیں, اس فون نمبر کا بل نکلوائیں کمپنی سے, اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو اور لوگ انوالو ہیں اس سے وہ ڈیلی کتنی گفتگو کر رہا ہے یا ویکلی کتنی کر رہا ہے اور کس وقت بات کرتا ہے. تو آپ کو جب پتا چلے کہ 4 آدمی اور بھی انوالو ہیں, ان کو ٹریس نہیں ہو رہا, تو اس ایک سورس کے ٹیلی فون کالز کے نمبر سے آپ گریجولی ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ بھی انوالو تھے. پھر اس سے آگے ایک چین ری ایکشن خود بخود بن جاتا ہے. اسی طرح آپ کو جو ٹیلی فون انڈیکس دفتر میں موجود ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے, ریکارڈ بھی. پھر آپ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کیا اس شخص کا اصل نام یہی ہے جو اس کا ٹیلی فون پہ موجود ہے, تو جہاں سے وہ اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کرواتا ہے, اگر اس کے نام پر گاڑی رجسٹرڈ ہے تو وہاں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ رجسٹریشن بک پر بھی اور اس پوسٹ آفس میں بھی اسی شخص کا نام درج ہے, اس کار کا مالک بھی وہی ہے, اس بلڈنگ کا مالک بھی وہی ہے. تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں, ٹیکس ریٹرن کون جمع کرا رہا ہے, کسی فکٹیشیس نیم پر تو نہیں. تو بعض اوقات دیر آر نمبر آف نیگلیکٹڈ سورسز which can be helpful in testifying the real investigative reporting facts. اس کے بعد نیکسٹ اسٹریٹجی کا پوائنٹ ہے, وہ بھی آپ نوٹ کر لیں, دیٹ از چیک ایوری فیکٹ ایز ویل ایز دا سورس آف دی انفارمیشن. آپ کو ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے, ایک آدمی نے بتائی, آپ اس پر فوراً یقین کر جائیں, لیکن آپ کو کاؤنٹر چیک کرنی ہے مختلف سورسز سے یہ بات کہ کیا یہ بات درست ہے. اور جب آپ کو 2-3 سورس بھی ٹیسٹیفائی کر دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی رپورٹ اتھینٹک بن رہی ہے. یہ بھی آپ کی پروسیس آف انویسٹیگیشن کی اسٹریٹجی کا ایک پارٹ ہے, آپ نے اس کو بھی اگنور نہیں کرنا. اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے, نو دا لا, چیک دا لاز ان یور ایریا ریلیٹڈ ٹو جرنلزم. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہم تحقیق کر لیتے ہیں, ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو کر لی, اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے, دیٹ از کہ آپ جب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر کے خبر تیار کر لیتے ہیں, آپ اس کو فائل کر دیں یا ٹیلی ویژن سے نشر کر دیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ خبر کہ نشر ہونے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ اس حوالے سے تو ایک لیگل کورس آف ایکشن چل رہا تھا, اور کورٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ معاملہ سب جوڈس ہے یا عدالت میں ہے اس پر فردر کوئی بات نہیں کی جائے گی, تو یو ول بی اے پارٹی ٹو دیٹ انویسٹیگیشن, آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انڈر لا پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. اب اگر انڈر لا پروٹیکٹڈ ہیں یا اس کیس کے فیصلہ پہلے ہو چکا ہے, عدالت نے اس کو ایگزنریٹ کر دیا ہے, رہا کر دیا ہے, یا وہ جرم ثابت نہیں ہوا, اور آپ پھر اس کی تشہیر کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس شخص کی تضحیق کر رہے ہیں, آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو فیس دی لا, یو ہیو ٹو فیس دا کورٹ, اینڈ یو ول بی ان ٹربل. تو کائنڈلی وین ایور یو آر ٹیکنگ اینی اسائنمنٹ آف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ, کائنڈلی چیک دا لاز آف دیٹ ایریا. آپ کا ضلع کونسل کا معاملہ ہے تو اس کے قوانین پڑھیں, آپ اگر ڈسٹرکٹ کونسل کا یہ ڈویژنل کونسل کا معاملہ ہے تو وہ پڑھیں, پروونشل معاملہ ہے تو ہائی کورٹ نے کوئی اس پر فیصلہ تو نہیں دیا ہوا, یا سیشن کورٹ نے یا سول کورٹ نے تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں دیا ہوا جس پر کہ جو بعد میں آپ کے لیے مشکل پڑے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یا جس ملک سے آپ یہ بات کر رہے ہیں اس ملک کے قوانین تو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بن رہے. تو اس لیے اف یو نو دا لا یو ول بی سیوڈ, اینڈ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ میں سے جو قانون کی تعلیم
کی بنیادی چیزیں جانتے ہیں تو اس کی لا کی ایک ٹرم ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا قانون کیا ہے۔ قانون کا جاننا ہر شہری کا بنیادی فرض اور حق ہے۔ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو۔ تو رول آف لا اور نوئنگ دا لا، اس کا احترام انویسٹیگیٹو رپورٹر کو ضرور کرنا ہے۔ اب ہم ایک اور سٹیپ کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از ورک ود ریسرچ لائبریرینس، دے آر ٹرینڈ ٹو ٹریک ڈاؤن انفارمیشن۔ بڑی مزے کی بات ہے، آپ لائبریریز کا اگر وزٹ کریں تو آپ خود کتاب ایک ڈھونڈنے کے لیے لائبریری کی مختلف الماریوں میں گھوم رہے ہیں، مختلف سیکشنز میں جا رہے ہیں، ایک کتاب اٹھا کے نکال رہے ہیں، دوسری ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دی بیسٹ وے ٹو سیو دا ٹائم اینڈ سیک دا گائیڈنس از ڈائریکٹلی گو ٹو دا لائبریرین ہو از دی انچارج آف دیٹ لائبریری، یا نمبر 2 آدمی جو لائبریری کا وہاں موجود ہے اس کے پاس جائیں اور اس کو انتہائی ادب اور احترام سے کہیں کہ جی آئی ایم اے رپورٹر یا آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اینڈ آئی وش ٹو know certain facts about this topic, kindly guide me. وہ he will take hardly few minutes. وہ فوراً اپنا اسٹڈی کیرلز ڈھونڈ لے گا، یا کیٹالاگس پہ چلا جائے گا، یا کلاسیفیکیشن آف بکس کی فائل کھول لے گا، یا اس کو زبانی بہت سی چیزیں یاد ہوں گی تو وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ فلاں سیکشن میں چلے جائیں، اتنے نمبر الماری میں آپ کو 4تھی اور 5ویں کتابیں جو پڑھی ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، آپ وہاں جا کر ان بکس کو نکال لیں۔ تو ان فیو منٹس یو ول ریچ ٹو دی سورس اور آپ کا وقت بچے گا۔ تو جب بھی آپ انویسٹیگیشن کوئی کر رہے ہوں تو آپ لائبریرین کو ضرور ملیں، اس سے آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچے گا۔ اس کے بعد ایک اور سٹیپ جو ہائی ٹیک سٹیپ آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں آ گیا ہے، دیٹ از کالڈ کار، CAR، کار۔ کار سے مطلب یہ نہیں کہ وہ گاڑی جس پہ ہم سفر کرتے ہیں یا وہیکل۔ کار از اے ٹرمینالوجی آف اے نیولی ہائی ٹیک سورسز۔ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں، کار مینس لرن بیسک کمپیوٹر اسسٹڈ رپورٹنگ اسکل۔ C اسٹینڈ فار کمپیوٹر، A stands for assisted, R stands for reporting. Computer assistance in reporting is called CAR. تو ینگ رپورٹر کے طور پر، آج کے دور کے رپورٹر کے طور پر آپ کو جب یہ لفظ یوز کیا جائے کہ I wish to seek assistance from CAR, that means کہ آپ کمپیوٹر کی اسسٹنس چاہ رہے ہیں، اور کمپیوٹر میں آپ کو انٹرنیٹ پر چلے جائیں، آپ ویب پر چلے جائیں، آپ CD رومز کھول لیں، آپ CDs کھول لیں، آپ DVD کھول لیں، تو جو بھی ایکٹ آپ کریں گے دیٹ از کالڈ کار، یعنی کمپیوٹر اسسٹڈ رپورٹنگ ہیلپ آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ اسٹریٹجیز کے بہت ہی اہم اور بڑے ہی اچھے نکات ہیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ اے ہیلدی اسپیکٹسزم، ڈو ناٹ گیٹ caught off because someone seems sympathetic. Every person has an agenda. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلدی اسپیکٹسزم کریں۔ آپ کو جو بات فیس ویلیو پر بتائی جا رہی ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ فوراً ہی اس پہ یقین نہ کر لیں، لکیر کے فقیر نہ بن جائیں، اس نے جو راستہ آپ کو دکھایا اس پہ چلنا نہ شروع کر دیں، کسی کی سمپتھی میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے آگے نہ بڑھ جائیں۔ آسک بیسک کویسچن، وہی جو پہلی چیز ہے کہ یہ جو معلومات آپ کو ملی ہے کیا ورتھ وائل ہے، کیا اس کی فردر ٹیسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، یا آپ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں جب تک کہ تصدیق نہ ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں شک ہوتا ہے وہاں شیطان ہے، اور جہاں شک نہیں ہوتا وہاں خدا ہوتا ہے۔ تو شیطان کا کام شک ڈالنا ہے۔ تو یہ تو ایک اخلاقی عمل ہے۔ رپورٹنگ میں بھی اگر آپ کو یہ یقین آ جائے، آپ کی سکس سینس آپ کو یہ بتائے کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں، آپ کی نیت درست ہے، آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس یقین اور اعتماد سے اپنے کام میں شروع ہو جائیں، پھر شک میں نہ پڑیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو آپ اس پہ فوراً یقین نہ کریں، کامن سینس اپلائی کریں، اپنا تجربہ
دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی ویلیو ہے کہ نہیں, اپنا وقت ضائع نہیں کریں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میں ہیلدی اسپیکٹسزم ہونا چاہیے. اور اب میں ایک اور اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں جو آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اسٹریٹجی بنانے میں معاون ہوگا. یور جاب از ٹو سیپریٹ فیکٹ فرام فکشن. انویسٹیگیٹ دا ٹروتھ آف ایوری بٹ آف انفارمیشن یو گیٹ. یہ فکشن اور فیکٹس دونوں ایف سے شروع ہوتے ہیں, فکشن بھی اور فیکٹ بھی. اور آپ یقیناً جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے تو آپ کوئی بھی ڈکشنری کھولیں, فکشن کی تعریف پڑھ لیں اور فیکٹ کی پڑھ لیں, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. فیکٹ حقیقت کو کہتے ہیں, حقائق کو کہتے ہیں, سچ کو کہتے ہیں. اور فکشن ایک افسانہ ہوتا ہے, ایک کہانی ہوتی ہے جو خیالات پر مبنی ہوتی ہے, ایک تصورات پر مبنی ہوتی ہے. تو آپ کو بعض اوقات رپورٹر کو کسی محفل میں ایک کہانی سنا دی جاتی ہے جس میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے, جس میں افسانہ بھی ہوتا ہے, سچائی نہیں ہوتی. تو آپ اس کے پیچھے اگر چل پڑیں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ول بی اے فیلیور. تو آپ کو یہ پتا ہو کہ فیکٹ اور فکشن میں کیا فرق ہے, یہ بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹر کی نوز فار دا نیوز اتنی ہونی چاہیے, اس کے اینٹیناز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اس کے کانوں کی اور مشاہدے کی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً اسمیل کر جائے, سنف کر جائے کہ یہ فکشن ہے یا فیکٹ ہے. اگر فیکٹ ہے گو ہیڈ, ایمان, یقین اور اعتماد اور عزم کے ساتھ آپ منزل پا لیں گے. لیکن اگر فکشن ہے تو ناک اٹ ڈاؤن, فوراً ہی اس پوائنٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں, ذہن کو خالی کریں اور آگے چل پڑیں. تو فیکٹس اور فکشن کو الگ کیے بغیر ایک اچھا انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں بن سکتا. اب میں ایک اور نقطے کی طرف آتا ہوں, وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, دیٹ از ڈبل چیک اینڈ ٹرپل چیک دا فیکٹس. بڑا صاف ہے, واضح ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیکٹ محسوس ہوتا ہے کہ درست ہے تو آپ یقیناً اس کو درست سمجھیں, لیکن بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پبلک میں اس چیز کو لانا ہے, آپ کی ریپوٹیشن فیوچر میں انوالو ہے, آپ کے ادارے کا مستقبل انوالو ہوتا ہے, شہرت انوالو ہوتی ہے. تو اس فیکٹ کو جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کو ڈبل چیک کر لیں, اور ہو سکے تو ٹرپل چیک کر لیں, تاکہ آپ بڑی ایتھینٹسٹی سے, ایکوریسی سے اور اعتماد سے ایک اچھی خبر فائل کر سکیں. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے, وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, اینڈ دیٹ از ٹاک ٹو اسپیشلسٹ. یعنی جس فیلڈ میں آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ماہرین سے ضرور بات کریں. جرنلزم میں جو صحافی ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک کہاوت ہے, ایک ٹرم ہے یا ایک مقولہ ہے, پہلے بھی شاید میں نے کسی لیکچر میں ذکر کیا ہے, دیٹ از کہ جرنلسٹ از اے پرسن ہو از اے جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. مطلب اس کو سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا پتا ہوتا ہے, تھوڑے سے ذرا زیادہ بھی پتا ہوگا, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم دی ایکسپرٹ ان دس فیلڈ. مثلا آپ بزنس کو رپورٹ کر رہے ہیں, اوکے, یو کوڈ بی اے بزنس رپورٹر, لیکن آپ بزنس مین تو نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو آپ کا بزنس ایک یا دو فیلڈ میں ہوگا, یا آپ نے 10 یا 12 فیلڈز میں رپورٹنگ بزنس کی ہوگی. مثلا آپ دودھ میں ملاوٹ کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اگر دوائیوں میں ملاوٹ کی انویسٹیگیشن کی اسائنمنٹ مل جائے یا آپ وہ اٹھائیں تو دودھ کی ملاوٹ کی انویسٹیگیشن کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی. ادویات میں ملاوٹ یا جعلی ادویات بنانے کی انویسٹیگیشن کی ٹیکنیک مختلف ہوگی. اگر آپ کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی بدعنوانی کی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ کسی سیاستدان کے خلاف فراڈ, بدعنوانی, غبن یا پلنڈر دولت کے کرنے کی تحقیق کر رہے ہیں تو اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی. تو اس طرح آپ سیاستدان, بزنس مین, آپ ملک مین, آپ گارمنٹس کا کاروبار, سب تھوڑا تھوڑا یقیناً جانتے ہوں گے لیکن ایکسپرٹ نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا رہے ہوں یا تیار ہو گئی ہو, اس کو آن ایئر یا اخبار میں فائل کرنے سے پہلے اس کے مختلف فیکٹس جو ہیں, اس کی مختلف چیزیں جو آپ ریویل کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو ضرور رابطہ کریں اور طریقے سے اس سے پوچھیں, تاکہ آپ کی کہانی, سٹوری یا انویسٹیگیٹو رپورٹ جب سامنے آئے تو یوں نہ لگے کہ یہ امیچور ہے, یہ
کسی صحیح پیشہ ور شخص نے نہیں بنائی بلکہ ایک عام آدمی نے فائل کر دی ہے. تو آلویز ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ایکسپرٹس فار سیک ایکسپرٹ ایڈوائس بفور فائلنگ یور اسٹوری اور پوٹنگ اٹ آن ایئر. اسٹریٹجی میں ایک اور نقطہ ہے آرٹیکلز ریٹن آن دا سیم ٹاپک. بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق سے متعلق اگر مختلف نوعیت کے مضامین یا اس فیلڈ پر کوئی مضامین لکھے گئے ہیں تو ان کا مطالعہ ضرور کریں. اس مطالعے سے آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈڈ انفارمیشن ملے گی، اضافی معلومات ملے گی جو آپ اپنے انویسٹیگیٹو رپورٹ کا پارٹ بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں، انکور فیکٹس ڈیورنگ انٹرویوز. اگر آپ ہیومن ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی لیکچر کے شروع میں ذکر کیا، یعنی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس لسٹ آف کویسچنز ہو اور آپ اس نقطے سے متعلق سوال کو اس انداز میں فریم کریں کہ سوال کا جواب دینے والا یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ آپ نے پورا انٹرویو اس مقصد کے لیے کیا. یہ آپ کی انٹرویوئنگ سکل ہوگی. تو آپ نے فریمنگ آف کویسچن وائل ڈگنگ آؤٹ دا فیکٹس ڈیورنگ دا انٹرویو، اس کا آپ نے انتہائی مہارت سے اظہار کرنا ہے. تو یہ اسٹریٹجی بھی آپ کو ایک اچھی رپورٹ بنانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی. اس کے علاوہ آسک ڈائریکٹ کویسچنز اباؤٹ اسپیسیفک انسیڈنٹ. جب آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے جنرل کویسچن کیے، آپ نے ماحول بنایا، اس کے بعد آپ اسپیسیفک کویسچن کریں. اس موضوع سے متعلق ڈائریکٹ سوال ود اے ویل ورڈڈ میسج آپ کریں تاکہ وہ اس کو اریٹیٹ بھی نہ کرے لیکن آپ کو فیکٹس ڈیرائیو کر لیں. اس کو انٹرویو کی ٹرمینالوجی میں ایک اور کہتے ہیں شارٹ گن کویسچنز. شارٹ گن آپ سمجھتے ہوں گے، ایک ایسی پستول یا گن جس سے آپ گولی چلاتے ہیں. تو شارٹ گن کویسچن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرویو اس انداز میں پلان کیا، جب وہ فیکٹس کے قریب پہنچا اور وہ سلپ ہونے لگا تو آپ ڈائریکٹ سوال اس سے کریں کہ ابھی آپ نے یہ کہا، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ ابھی آپ نے جو کہا تھا اس سے مطلب تبدیل ہو گیا، تو آپ ہمیں کلیئر کٹ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے سال سے آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوا تھا یا نقصان. تو یہ شارٹ گن کویسچنز ہیں، لیکن آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا سٹائل، ممکن ہے میں نے یہ سوال آپ کو ایکسٹمپور بولے ہیں، میری باڈی لینگویج ہارش ہو، تو آپ بڑے طریقے سے بھی شارٹ گن کویسچنز کر سکتے ہیں. اور شارٹ گن کویسچنز وہی ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً معلومات لاتے ہیں، کیونکہ اس میں آدمی کو بچنے کا راستہ نہیں رہتا. آپ گن پوائنٹ پر تقریباً سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ اس کو منہ سے کوئی نہ کوئی چیز، کیونکہ سچ جو ہے بہرحال چھپایا نہیں جا سکتا. جب آپ مختلف سوالات کریں گے تو خود بخود سچ اگل کر سامنے آ جائے گا. اس کے بعد اسٹریٹجی کے نقطۂ نظر سے ایک اور پوائنٹ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، اینڈ دیٹ از کالڈ آلویز نو بفور این انٹرویو which questions are to be answered or which major topics are to be covered. جیسا کہ اس تحریر سے ظاہر ہے جو میں نے آپ کو ابھی لکھوائی ہے کہ آپ جب بھی انویسٹیگیٹو انٹرویو کرنے جائیں تو آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. You should be aware of کہ آپ کس موضوع پر سوالات لے کر جا رہے ہیں اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی انداز میں آپ نے سوالات فریم کرنے ہیں اور ان سوالات کو اس ترتیب سے جب آپ ہیومن ٹرائل یا انٹرویو کر رہے ہیں تو پٹ کرنا ہے کہ آپ کو اصل سوالات کا جواب ملے. اگر انٹرویو دینے والا ان کو ایوائڈ کر رہا ہے تب بھی آپ نے انٹرویو کی سکل استعمال کرتے ہوئے ان پرٹیننٹ کویسچنز کی طرف آنا ہے. اگر جواب آپ کو درست نہ مل رہا ہو تو پھر آپ نے گھما پھرا کر وہ سوالات دوبارہ پوچھنے ہیں اور آپ کو اصل حقیقت لے کر واپس آنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ خود آپ کو حقیقت حوال نہ دینا چاہ رہا ہو تو آپ کوئی لیڈنگ کویسچن ایسا کر دیں کہ جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ اگرچہ بڑی اہم نوعیت کا ہے اور لوگ آپ پر الزامات لگا رہے تھے کہ آپ اس میں انوالو ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وضاحت کر دی، لیکن آخر اتنے بڑی قومی اہمیت کے معاملے میں یہ جو منفی کردار جن لوگوں کا ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بولے گا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
ایک جگہ ایسی دستاویز ملی ہے جس میں کچھ اور لوگوں کے بھی نام ہیں اور آپ کا نام بھی ڈالا گیا تھا، تو کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ تو وہ آپ کو یقیناً کہے گا ہاں یا نہ، تو آپ کو ایک فیکٹ تو کلیئر ہوتا ہے۔ اس طرح آپ مختلف سوالات پٹ کر کے اور آپ حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے پروسیس آف رپورٹنگ کے حوالے سے بات کی، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سکلز کا جائزہ لیا، اور ساتھ ساتھ اس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی پر تفصیلی بات کی۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم اور موضوعات بھی آج کے لیکچر میں کور کر لیتے، لیکن چونکہ مثالیں دینا ضروری تھی اس لیے ہمارے کچھ ٹاپکس ابھی رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے، جن میں خاص طور پر انڈر کور رپورٹنگ بہت اہم ہے، اور ایسے سورسز جو آپ کو انڈر کور رپورٹنگ اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بنانے میں بڑی اہم معلومات دے سکتے ہیں، جو انٹرنیشنلی نون ویب سائٹس ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اس امپیکٹ کا ذکر کریں گے جو کسی ایک رپورٹر کے پیشہ ورانہ زندگی، اس کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے، اور ایک ایسا تاثر یا امپیکٹ اور اثر جو اس ایک ادارے پر، نیوز پیپر پر، ٹیلی ویژن چینل پر پڑتا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ قومی مفاد میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس کے انڈیویجول ایفیکٹس، کولیکٹیو ایفیکٹس، سوسائٹی پہ ایفیکٹس، اور ایون ان دی انسٹیٹیوشنل ایفیکٹس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔